اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر نئے سال کا آغاز جمعۃ المبارک سے ہو جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نئے اسلامی سال کا آغاز اگر جمعۃ المبارک سے ہو جائے تو اس دن ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس دن ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ صدیوں پرانی اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر آپ اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہو، اگر آپ کو کوئی کام ناممکن لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تو آج یکم محرم الحرام اور جمعہ کے دن اس مقصد کی نیت کر کے، اس ناممکن کام کی نیت کر کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس مختصر عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف 33 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ اس مقصد میں کامیاب ہو کر رہیں گے۔ مقصد چاہے چھوٹا ہوا یا بڑا ہوا، انشاءاللہ تعالی عزیز کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ محترم ناظرین، وہ میرے تمام سننے والے جو پورا سال مایوس رہتے ہیں، نا امید رہتے ہیں، مایوسی کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے تکلیف دہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ مایوسی قرض کی وجہ سے ہو، بے روزگاری کی وجہ سے ہو، یا بیماری کی وجہ سے ہو، یا اپنے پاس رقم یا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یا ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یا بے اولادی کی وجہ سے ہو، یا من پسند شادی نہ ہونے کی وجہ سے ہو، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آج نئے اسلامی سال کے پہلے دن جمعۃ المبارک کے دن اللہ والوں کے اس خاص عمل کو میرے کہنے کے مطابق ایک دفعہ شرطیہ آزما کر دیکھو، پورا سال آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ یہ جو عمل ہے اتنا طاقتور ہے کہ آپ کو صرف نئے سال کے پہلے دن، یعنی آج جمعۃ المبارک کے دن، یکم محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن، صرف آپ کو ایک دفعہ اس عمل کو کرنا ہے۔ پورا سال آپ کو کسی وظیفے، کسی عمل، کسی تسبیح کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھائے آپ مالدار بن جاؤ گے، آپ کے مقدر سنور جائیں گے، آپ کا جو نصیب ہے روشن چاند کی طرح چمک جائے گا، آپ کے نصیب پر جو لگے تالے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی عزیز ایک ایک کر کے کھل جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں نہ غربت ہوگی، جہاں نہ تنگ دستی ہوگی، جہاں نہ بے روزگاری ہوگی، جہاں نہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا، نہ در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی۔ ایسی زندگی کا آغاز ہوگا کہ دنیا کی تمام چیزیں آج کے اس پاورفل عمل سے اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ اس پاورفل عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پاورفل عمل کرتے کرتے جو شخص جو بھی مانگتا ہے، جس چیز کا بھی تصور کرتا ہے، جس چیز کو اپنے ذہن میں لاتا ہے، چاہے مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے۔ ترتیب اور مقدار کو آپ نے مرزوی خاطر رکھ کے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس کو سیکھنا ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ نے مکمل دیکھ لی، یقین کریں آپ کی زندگی میں سے غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے تو ذاتی گھر مل جائے گا، گاڑی، کار، بنگلہ، جو بھی آپ چاہتے ہو، جو بھی آپ کی زندگی میں حسرت ہے، اگر آپ غریب ہو، پیسہ چاہتے ہو، غربت کو ختم کرنا چاہتے ہو، آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہے، کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، پروموشن حاصل کرنا چاہتے ہو، جائیداد کا تنازع ہے، خاوند بیوی کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں، ان کے درمیان خدا نہ خواستہ طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے، تو وہ میرے تمام جو میرے جتنے بھی سننے والے ہیں جن کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ متاثر ہے، وہ اگر چاہتے ہیں کہ اس زندگی میں اللہ پاک بہار لے آئے، لڑائی جھگڑے ختم کر دے، تو یہ آج جمعۃ المبارک کے دن نئے اسلامی سال کے آغاز میں، کیونکہ کہتے ہیں اگر شروع اچھا ہو جائے تو آخر تک تمام معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آغاز ہی اچھا ہو جائے،
آپ آغاز ہی سے اللہ سے مانگ لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سے جتنی بھی پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں گی. آنے والے پورے سال میں اللہ پاک آپ کو زمینی اور آسمانی تمام آفات سے محفوظ فرما دے گا. آپ کے گھر میں اگر جادو جنات کا اثر ہے, نظر بد کا اثر ہے, کینہ بغض ہے, کوئی بھی معاملات ہیں, کوئی بھی زمینی اور آسمانی آفت ہے, اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے گھر میں بندش ہے, جادو کی وجہ سے, نظر بد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی ہے, تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس طاقتور ترین عمل کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور پورا سال آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. اگر آپ مقروض ہو تو اس عمل کو کر لو, انشاءاللہ پہاڑوں جتنا قرضہ ختم ہو جائے گا. اللہ اس قرض کی ادائیگی اپنے ذمہ کر دے گا, وسیلے اور اسباب کے دروازے کھل جائیں گے. اگر وہ میرے تمام سننے والے جو اولاد رکھتے ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, اگر ان کے بیٹے ہیں, اگر ان کی شادی نہیں ہوئی, ان کو بیانے کے لیے, ان کی شادی کروانے کے لیے اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, میں ان والدین سے مخاطب ہوں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, اولاد جوان ہو چکی ہے, لیکن ان کو شادی کروانے کے لیے, ان کے جہیز کے لیے آپ کے پاس رقم نہیں ہے, تو آپ اس غیبی عمل کو آج کے اس پہلے یعنی کہ اسلامی سال کے پہلے دن اور جمعۃ المبارک کے جو دن ہے اس کو آزما کر دیکھ لیں. پورا سال غیبی دولت سے آپ مالا مال ہو جاؤ گے. ایسے راستوں سے اللہ پاک آپ کو دولت عطا کرے گا, آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ پورا سال آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. چھوٹا مقصد ہوا, بڑا مقصد ہوا, پورا ہو کر رہے گا. جو بے اولاد ہیں, اولاد حاصل کرنے کی غرض سے یہ عمل کر لیں. اپنے ذہن میں, اپنے مائنڈ میں اولاد کا تصور کر کے, شرطیہ بیٹے کا تصور کر کے اس مختصر عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے. انشاءاللہ تعالی عزیز نئے اسلامی سال کے درمیان میں یا شروع میں یا آخر میں آپ کو اللہ پاک نرین اولاد سے نواز دے گا. اگر آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے تو ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر لیں. نئے سال کے آغاز میں, درمیان میں یا کسی بھی وقت انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو نئے گھر کی خوشخبری عطا کر دے گا. اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت سے کر لیں, انشاءاللہ آپ کو من پسند روزگار ملے گا. جو بھی مقصد ہے, جو بھی حاجت ہے, اگر آپ اپنی زندگی میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں, کامیابیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, گھروں میں سے لڑائی جھگڑے کو ختم کروانا چاہتے ہیں, زمینی تنازع ہے, آپ بند گلی میں آن پہنچے ہیں, آپ کو کامیابی کا راستہ نہیں مل رہا, آپ پریشان ہیں, آپ نڈھال ہیں, آپ نا امید ہیں, کسی بھی طرح کی پریشانی سے دوچار ہیں, تو آپ اس عمل کو کر لیں. گھر کے کونے کونے سے تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. غربت چیخیں مارتی ہوئی آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی. وہ تمام رشتہ دار عزیز و کرب جو آپ کی غربت کی وجہ سے, آپ کی بے روزگاری کی وجہ سے, تنگ دستی کی وجہ سے, مقروض ہونے کی وجہ سے, ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے آپ سے دور بھاگ رہے تھے, وہ آپ کے پیچھے دوڑیں گے, آپ سے پوچھیں گے ایسا آپ نے کون سا عمل کیا کہ راتوں رات اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو چمکا دیا. عمل انتہائی مختصر ہے. آپ اس عمل کو یعنی نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں, نماز جمعہ کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں, نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں, نماز مغرب کے بعد, نماز عشاء کے بعد, رات سونے سے پہلے. یہ عمل اگر کوئی شخص صبح کرتا ہے, شام تک اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے اگر شام کو کرتا ہے یا رات سونے سے پہلے کرتا ہے تو صبح تک اللہ کی غیبی مدد سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے. یہ عمل اتنا مختصر ہے, عمل بتانے لگا ہوں. آپ اس عمل کو کسی بھی پنجگانہ نماز کے بعد کرنا چاہیں, جب بھی چاہیں, وقت مقرر کر لیں. تنہائی والی جگہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں تنہائی ہو. تنہائی والی جگہ جو ہے اس میں یکسوئی بھی بڑھتی ہے, تسلسل بھی آتا ہے. اس پورے عمل کے دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی, آغاز سے لے کر آخر تک آپ نے خاموشی برتنی ہے اور بنا ادھر ادھر دیکھے آپ نے عمل کرنا ہے, اور آنکھوں کو آپ نے لازمی بند کر دینا ہے. مقدار ترتیب جو بتانے لگا ہوں اس عمل میں, یہ اللہ والوں کی خاص ترتیب ہے, اس میں کمی پیشی نہیں کرنی. سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کے مسلے پہ بیٹھ جانا ہے, اور سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کرنا ہے. ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھا. آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں, چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں نماز والا درود پڑھ لیں. فوری طور پہ
آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ نے خاموشی رکھنی ہے، یعنی دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کر لیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں تو شفا کی نیت کر لیں، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہیں روزگار کی نیت کر لیں، جو بھی مقصد ہے جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے اللہ کے 3 ناموں کا، اللہ کے 3 ناموں کا آپ نے ورد کرنا ہے، تینوں ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ علیحدہ علیحدہ پڑھیں، جو ترتیب جو طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے، دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا فتاح یا رزاق، یہ اللہ کے 3 صفاتی نام ہیں۔ یا وہاب یا فتاح یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا فتاح یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا فتاح یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اب میں نے ان تینوں ناموں کو ملا کے ایک شمار کیا ہے، یعنی یا وہاب یا فتاح یا رزاق ایک بار۔ یا فتاح رزق کے تمام دروازے کھولنے والی ذات، یا وہاب دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یا رزاق رزق دینے والی ذات، یعنی یا فتح رزق کے جو دروازے ہیں یا فتاح سے کھلتے ہیں، رزق میں جو برکت آتی ہے وہ یا رزاق سے آتی ہے۔ یا وہاب یعنی دنیا کی تمام نعمتیں، اس میں قرض سے نجات بھی ہے، بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہے، اس میں اولاد حاصل کرنا بھی ہے، اس میں صحت حاصل کرنا بھی ہے، ذاتی گھر بھی ہے، اس میں دنیا کی تمام نعمتیں ہیں۔ تو یا وہابو سے مراد دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ کے 3 صفاتی ناموں کا مطلب اور مفہوم سمجھتے ہوئے ذہن اور دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا فتاح یا رزاق آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، تینوں کو ملا کے ایک شمار کر کے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ آپ نے صرف اور صرف 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے اگر آپ نے یعنی یکم محرم الحرام جمعۃ المبارک کے اس بڑے دن 41 بڑے مقاصد بھی رکھے، 41 ناممکن حاجات بھی رکھیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ممکن ہو جائیں گی، کیونکہ دنیا کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یا وہاب یا فتاح یا رزاق کو ملا کے 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا آپ نے عمل کرنا ہے وہ عمل، اس سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور آپ نے ایک مختصر سی اور چھوٹی سی صورت پڑھنی ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہے، اللہ کی بے نیازی اور اللہ کا ایک ہونے اور وحدہ لا شریک ہونے کا بہترین ثبوت دیتی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ اور دھیان سے سنیے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے تلفظ کے ساتھ خیرات کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ میں نے سورہ اخلاص کو پڑھا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 11 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا حاصل حاصل عمل جو تھمبنیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ کے 2 نام ہیں اور یہ 2 نام اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں، اگر کوئی شخص توجہ اور دھیان کے ساتھ یکم محرم الحرام یعنی کہ نئے اسلامی سال کے پہلے دن اگر اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کو پورا سال دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، دنیا کی تمام پریشانیوں سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ غربت، تنگ دستی، مفلسی، بیماری، بے روزگاری، کرائے کا گھر، یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے۔ توجہ اور دھیان کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمام مقاصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ دل ہی دل میں نیت کرتے ہوئے
آپ نے اللہ کے دو نام یا غنی ہوں اللہ الصمد، یا غنی ہوں اللہ الصمد دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ اللہ الصمد اسم اعظم ہے۔ یا غنی ہوں اے غنی کر دینے والی ذات، بیماری میں اگر آپ غنی ہونا چاہتے ہو تو صحت ہے، بے روزگاری میں غنی ہونا چاہتے ہو تو روزگار ہے، قرض میں آپ غنی ہونا چاہتے ہو تو قرض سے نجات ہے، یعنی کرائے کے گھر میں سے اگر نجات چاہتے ہو تو وہ ذاتی گھر ہے۔ یعنی جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کا تصور کرتے ہوئے یا غنی اللہ الصمد کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا غنی اللہ الصمد ایک بار، یا غنی اللہ الصمد دو بار، یا غنی اللہ الصمد تین بار۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 بار یا غنی اللہ الصمد پڑھ لینا ہے۔ یا غنی اللہ الصمد، یا غنی اللہ الصمد، یا غنی اللہ الصمد آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھ لینا ہے، اور ملا کے یہ نہ ہو یا غنی علادہ اور اللہ الصمد علادہ، یا غنی اللہ الصمد 33 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں جس طرح شروع میں درود ابراہیمی پڑھا تھا یا صلی اللہ علیہ محمد، اسی طریقے سے آپ پڑھ لیں اور دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ یا رب العالمین، نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور جمعۃ المبارک ہے، یا اللہ یہ بڑی فضیلت اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔